بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. درود پڑھیں محمد. حضرات سامعین، قرآن اور ہدایت کے موضوع پر آج بھی ہماری تیسری نشست ہے. 10-15 منٹ لیٹ ہو گئی ہے، اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں. اور میں نے کیا کہ میں جو نتیجہ نکالوں گا وہ تو پرسوں آخری تقریر میں، آج بھی میں ایسے ترجمہ کرتا ہوں کہ وہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ شک ہے، نہ عیب ہے، نہ ریب ہے، اور وہ حاضی ہے متقین کا جن کا غیب پر ایمان ہے رہے گا، جو نماز کو قائم کرتے ہیں کرتے رہیں گے، اور جو اللہ نے ان کو اپنی طرف سے رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. دیکھو اللہ نے مثال دے کر انسان کو ہدایت کی ہے، یعنی پورے قرآن حکیم میں اللہ نے مثالیں دی ہیں. میں تعجب تو مجھے اسی بات پر ہے کہ بھائی تم کہتے ہو کہ قرآن پڑھو، ابھی قرآن میں کتے کا بھی ذکر ہے، قرآن میں خنزیر کا بھی ذکر ہے، قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چونٹی کا ذکر قرآن میں ہے، اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں ہے. تو جب قرآن پڑھتے ہو گے تو یہ چیزیں ضرور پڑھتے ہوں گے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ قرآن ہے ذکر، ارے ذکر کا ذکر کرنا جائز ہے اور اہل ذکر کا ذکر کرنا ناجائز ہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آج کی تقریر بہت میں چاہتا ہوں در کر کاف کے میں قریب آنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ 20-25 آیتیں مسلسل پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اسلامی معاشرے میں سب سے معیوب چیز عشق، پوری توجہ ہے. اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ معیوب چیز عشق ہے، لیکن وہ جو کائنات کا خالق ہے، جو قادر مطلق ہے، اسی اللہ نے سورۃ یوسف میں جناب زلیخا کے عشق کا ذکر کیا. تو کیا معنی ہے کہ اس کا ذکر کر دیا، اور کسے تو اللہ نے بڑے قرآن میں قرآن کا 1/3 جو ہے وہ
قصوں پر مشتمل ہے، لیکن کسی قصے کو اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے سورۃ یوسف کی ابتدا کی نحن نقص علیک احسن القصص، میرے حبیب یہ یوسف اور زلیخا کا قصہ حسین ترین قصہ، توجہ کر، یہ یوسف اور زلیخا کا قصہ حسین ترین قصہ ہے۔ اللہ نے کسی قصے کو احسن القصص نہیں کہا، لیکن اسی قصے کو اللہ نے احسن القصص کہا۔ یہ سورۃ یوسف کی ابتدا اور انتہا کیا ہے؟ لقد کان فی قصص عبرۃ لأولی الالباب، میرے حبیب یہ جو سورۃ یوسف میں کردار ہیں، یہ جو قصے ہیں، اس میں صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے، اس میں صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام حضرات کے دن مجھ سے مل رہے، اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصص عبرۃ لأولی الالباب، میرے حبیب یہ جو یوسف کے قصے میں سورۃ یوسف میں جو کردار ہے، اس میں صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے، نشانیاں ہیں۔ یہاں آیت نہ رکی ما کان حدیثا یفترا، اور میرے حبیب یہ افسانہ نہیں ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ فلم نگاری نہیں ہے، یہ جو قصہ ہے یہ اس میں یہ جو میں نے اللہ نے فرمایا کہ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ فلم نگاری نہیں ہے، یہ فلم سازی نہیں ہے، بلاکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو پچھلے قصوں اور کتابوں کی تصدیق کی ہے، تفصیل کل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس میں صاحبان وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، صاحبان ایمان کے لیے، بے ایمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ نے نہ بے ایمانوں سے بات کی ہے نہ بے عقلوں سے بات کی ہے، بات کی ہے تو صاحبان عقل سے، بات کی ہے تو صاحب ایمان سے۔ آئیے چلتا ہوں، آئیے تقریر میری شروع ہو گئی۔ یہی سبب ہے کہ جب سورۃ یوسف نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں جناب زلیخا سے اس کا ذکر کر دیا، میرے رسول نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، اگر یہ سورۃ یوسف تمہیں سمجھ میں آ جائے تو میں رسول بھی تمہیں سمجھ میں آ جاؤں اور میری آل بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ نعرے کم لگانا، سب باتیں کرتے آؤ، ساتھ میں 20-25 آیتیں پڑھ لوں، اور راتوں میں میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک مسلسل موضوع ہے۔ میرے پیارے صحابوں، اگر تمہیں سورۃ یوسف سمجھ میں آ جائے تو میں رسول، صرف میں اکیلا رسول نہیں، میری آل میں تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ اب آئیے میں مسلسل آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوند ہے اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ بابا یوسف نے جناب یعقوب کو کہا، بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، تو جناب یعقوب نے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور یقین شیطان
शैतान इंसान का दुश्मन है। समझा जा रहा हूं मेरे बच्चे, मेरे भाई। अरे ये इंसान की फितरत है। किस्सा कौन है? ख्वाब देखने वाला है यूसुफ और जनाबे याकूब कर मुझे सजदा, मुझे सजदा। मुसलमानों को यहाँ फितर तो नजर नहीं आती। मुझे 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 सजदा कर रहे हैं और कहा बेटा ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। और ये ख्वाब अपने भाई को न बताना, वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और तुम्हारे लिए मकरो फरोग ज़ुरैब की तकदीरें सोचेंगे। और इंसान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। अब आइए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान है। कभी देखा कि रसूल ने क्या फरमाया था कि अगर सूरत यूसुफ समझ में आ जाए तो मैं रसूल और मेरी आल में समझ में आ जाए। अरे हमारा रात दिन का मनजा कि दीन मुश्किल नहीं है, दीन मुश्किल नहीं है। इस पेट ने दीन को मुश्किल बनाया। हाँ, एज ने मुश्किल बनाया, एज ने मुश्किल बनाया। अरे एक बच्चा अपने बाप के साथ हो रहा, बेटा बाप के साथ हो रहा, बेटी माँ के साथ हो रही है। जो बाप ख्वाब देखता है उसकी बेटे को खबर नहीं, जो बेटा ख्वाब देखता है उसको बाप की खबर नहीं, जो माँ ख्वाब देखती है बेटी को पता नहीं, जो बेटी देखती है वो माँ को पता नहीं। अरे ख्वाब देख रहा है यूसुफ, ये याकूब को कैसे बना जाना? नहीं, मैंने कहा जब मैं आज पढ़ता हूँ तो दरमियान में कोई तीसरे दरमियान में मैं आयत छोड़ता नहीं। अब एक आता है उसमें काल या बुनैया ला तकफुरो या कलाकवत कर यकीन कैसा इन शैतान लिल इंसान अदूरी वक्तनाल कयतदी रब्बुक व युअल्लिमुक मिन तावील हादीस व युतिम नेमतहु अलैका व अला आले याकूब कमा तमहा अला अबवैक मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक इन्न रब्बक अलीमुल हकीम। बेटा ये ख्वाब नहीं है, अल्लाह ने तुझे मुस्तफा बनाया है, अल्लाह ने तुझे हादी बनाया है। अब भी अगर मेरे सामने ना बेटा ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा बनाया है, अल्लाह तुम्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता करेगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर नेमतें तमाम करेगा। जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम और साहब पर तमाम की थी। अल्लाह अलीम है, अल्लाह हकीम है। अब बताओ, तू तो कह रहा था कि रसूल को इतने गैब नहीं, याकूब को कहाँ से आ गया? आपने सोचा नहीं, जो मेरे ज़हन में है वो सोचा नहीं। जनाबे यूसुफ ने ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह ने मुझ पर वही की है, ये ख्वाब क्यों कहा? आप घबरा गए नौजवानों में, कहा था जल्दी कहा था कि बच्चे याद रखना मेरी तकरीर बालिग ज़हनों के लिए है। मैंने कहा ये क्यों नहीं कहा अल्लाह ने मुझे वही की है, ये ख्वाब की बात क्यों रही है? और जनाब याकूब कहा देते तो बेटा ये ख्वाब है, ख्वाब है, ये ख्वाब है, ये ज़हनी बातें हैं, ये ज़हनी बातें हैं। अरे आज जनाब याकूब यूसुफ ने बताया कि जब तुम ख्वाब देखते हो तो तुम्हारे ख्वाब है नफ्सानी, शैतानी, लेकिन जब हम मासूम ख्वाब देखते हैं तो वो हकीकत होती है। नारा हैदरी। अरे फिर भी तुम्हें समझने नहीं आया, जब इनका ख्वाब हमारे ख्वाब जैसा नहीं तो फिर ये हम जैसे कैसे, और जब हम यूसुफ जैसे नहीं तो हम रसूल जैसे कैसे, हम अली जैसे कैसे। नारा हैदरी, नारा हैदरी है। ये जनाबे याकूब मुझे औरों से नहीं, अगर कोई गैर मुस्लिम रसूल के लिए कहे तो मैं कुछ न कहता, गैर मुस्लिम ये अपने क्यों है?
یہ رسول میں نہیں ہے رسول. اگر تمہیں رسول اچھا نہیں لگتا، علی اچھا نہیں لگتا تو مذہب کو چھوڑ دے. کیا تم نے رسول نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے مانو؟ کیا ہماری ضرورت ہے کیا علی کو؟ ہماری ضرورت ہے کیا حسین کو؟ ارے ہمارے کئی بھکاری، ارے موت کو مل کے سر کے بکھارے. ہم بھی جب ان کے دروازے پر آتے ہم کون ہوتے ہیں؟ تو جناب یعقوب کو تو پتا چل گیا لیکن رسول کا پتا نہیں. یا تو کہو کہ جناب اگر یعقوب کو علم غیب ہے تب رسول کو بھی ہے، رسول کو بھی ہے، اور درمیان میں آیت نہیں چھوڑتا. اب اللہ نے یہ انداز بیان کر کے اور پھر انداز کلام کو بدلا. لقد کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین، اور یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں. بھائی گھبرا تو نہیں گے میں نے کہا کیا کہ میں گھر بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں دل تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے اصل کی. اللہ نے فرمایا یوسف کے قصے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سائلوں کے لیے جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ یہ سورج کیوں نازل ہوئی ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں. یہ 12 بھائی تھے، 2 ہیں سگے بھائی یوسف بنیامین، ان کی ماں ایک ہے. میں نے کیا کہ بتا تھا لیکن اگر آپ کا دل میں فکر جائے میرے دوستوں 12 بھائی، ان دونوں کی ماں ایک، باقی جو 10 ہیں ان کی مائیں اور ہیں. ارے عبد المطلب کے 10 بیٹے، جناب عبداللہ جناب ابو طالب کی ماں اور ہے، ان کی ماں اور ہے. آپ کے چہرے پر نظر ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں ان کے بھائیوں میں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں صاحبان عقل کے لیے، سوال پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس قالو جب 10 بھائیوں نے ایک دوسرے کو کہا، جب 10 بھائیوں نے ایک دوسرے کو کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دیکھو نحن عُصْبَةٌ، ہم تو اکثریت میں ہیں لیکن ہمارا بابا محبت کرتا ہے یوسف سے اور یوسف کے بھائی سے، حالات میں اکثریت میں ہے، وہ اکثریت کو چھوڑ کر. بڑا جملہ ہے میرے دوستو، نعرہ حیدری ہے. ایک ایک لفظ پر غور رکھے. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. ہمارا بابا یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ونحن عصبة، حالات اکثریت میں تو ہم ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، اور پھر انداز کلام کو بدلا بھائی نے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا بابا تو یوسف کی محبت میں گمراہ ہو گیا. ہمارا بابا، میں نے کیا کہ اگر آپ کی وہاں روح ہوتی کھڑے ہوگا داد نہ دیتے تو میری خطابت کا کیا فائدہ. ان ابانا لفی ضلال مبین، اور ہمارا بابا تو یوسف کی محبت میں گمراہ ہو گیا. کون ہے؟ ارے باپ تو ایک ہے نا. نعرہ حیدری، چھوٹے میں چھوٹا یوسف. اتنا تو پتہ چلا کہ اگر ایک بھائی کو منصب ملتا ہے تو دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اور موسوم جو
معصوموں سے محبت کرتا ہے، معصوم جو محبت کرتا ہے اس کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب میں کہاں جاؤں؟ رسول نے کہا کہ اگر سورت یوسف سمجھ میں آ جائے تو میں بھی سمجھ میں آ جاؤں، علی بھی سمجھ میں آ جائے۔ آئیے چلتا ہوں مسلمان بھائیوں کی کتابوں کی طرف۔ ملا ابوالحسن مغازلی مناقب ابن مردوی دونوں نے لکھا کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ رسول نے فرمایا رات انتظار کرنا جس کے دروازے پر ستارہ سجدہ کرے۔ دروازے پر چوکھٹ پر ستارہ سجدہ کرے وہی میرا خلیفہ ہے۔ بس رات ہوئی، سارے مسلمان انتظار کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ستارہ آسمان سے اترا، سب کی آنکھیں ہیں، قرآن پڑھوں گا حدیث نہیں، تمام مسلمانوں کی آنکھیں ہیں ستارے میں۔ ستارہ آیا، ستارہ آیا، یہ بات مکے کی ہے مدینے کی نہیں۔ خلافت کا فیصلہ مکے میں ہو گیا تھا، خلافت کا فیصلہ مکے میں ہو گیا تھا، مدینے میں نہیں۔ اور ایک مرتبہ ستارے نے طواف کیا علی کے گھر کا، علی کے طواف کر کے آیا اور علی کے چوکھٹ پر سجدہ کیا۔ جملہ ہے ادھر سجدہ کیا، مجھے قسم ہے سمندر کے اگر ایک لمکا بھی بار نہ کروں تو میں مجرم۔ جب ستارہ علی کے دروازے پر جھکا، آیا اترا تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، ارے ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ رسول علی کی محبت میں گمراہ ہو گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ارے ہم پہلے ہی کہتے تھے، ہم پہلے ہی کہتے تھے، ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ رسول علی کی محبت میں گمراہ ہو گیا۔ ادھر کہنا تھا یا سورت نجم نازل ہوئی، والنجم اذا ہوا، نہیں سمجھنے کی کوشش کرے۔ واو قسمیہ الف لام مار دیکھا، والنجم، مجھے قسم ہے ایک ستارے، سنیں میرے بچے، میرے بھائی بزرگوں، آیت کے تیور کو دیکھیں، والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی جب اترا۔ نہیں میرے دوستو، اگر اتنا ذہن ہوتا تو میرے دوستو مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ والنجم، مجھے قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب اترا۔ اللہ نے کہا مجھے پہلے میں نے ستارے کی قسم نہیں کھائی، اب میں تو ہر چیز اسی کی قسم کھاتا ہوں جو ان کے دروازے پر جھکتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مجھے قسم ہے ستاروں کی نہیں، ستاروں کی نہیں، مجھے قسم ہے ستارے کی جب اترا، ما ضل صاحب ثم ما غوا۔ اللہ نے دو پہلے سے مار دیے، دونوں پہلے مار دی، مجھے قسم ہے ستارے کی جب اترا، ما ضل صاحب ثم ما غوا، تمہارا رسول، ارے کافر تو مانتے ہی نہیں تھے تو ان کا رسول کب ہوا؟ مسلم تو مانتے ہی نہیں تھے ان کا رسول کب ہوا؟ ما ضل صاحب وما غوا، تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بہکا، نہ بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا۔ کتنی مماثلت ہے، کتنی مماثلت ہے۔ یعقوب کو گمراہ کے لیے کہا کہ یوسف سے محبت کرتا ہے، اور مسلمانوں نے، بھائیوں نے کہا
نہیں فرمایا، پھر غور نہیں فرمایا، آپ نے پھر غور نہیں فرمایا. اگر آپ سے لے کر یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان گمراہی کا الزام رسول پر لگائے؟ ارے وہ تو غیر سے جب بھائی باپ پر تہمت لگا سکتے ہیں، گمراہی کی چوٹ معصوم سے محبت کر رہا ہے، تو اگر غیروں نے رسول پر تہمت لگائی تو تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اور علی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جہاں میری روح کھڑی ہے علی کی محبت کی بستی میں نے پیارے افسوس کی بات ہے جس کو ستارے خواب میں سجلا کرے اس کی نبوت میں تو شک نہیں. ارے جس کو خواب میں ستارے سجدے کرے اس کو تو نبوت میں شک کرے. ارے جس کو خواب میں ستارے سجدہ کرے اس کی نبوت میں کسی کو شک نہیں. اور جس علی کے دروازے پر حقیقی ستارہ سجدہ کرے اس کی تو خلافت امامت میں شک کرو. یہ پہلا ہے یا دوسرا ہے؟ نعرہ حیدری. اگر صورت یوسف سمجھ میں آ جائے تو میں رسول بھی سمجھ میں آ جاؤں، میرے اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائے. ارے جب تمہیں یوسف کی نبوت ہی سمجھ میں نہیں آئی تو تمہیں علی کی امامت کب سمجھ میں آئے؟ اور یہ یوسف ہے کون؟ یہ یوسف ہے کون؟ جب قید خانے میں گیا تھا نا تو دعا مانگی تھی نا، اللہم بحق یابائی، پروردگار تجھے قسم ہے میرے باپ دادا کا، میری مشکل کو آسان بنا دی. تو اللہ نے کہا کون تمہارے باپ دادا؟ معصوم تھا سمجھ گئے کون تمہارے باپ دادا. جب ان پر مشکل پڑی تھی انہوں نے تو اپنے باپ دادا کو نہیں پکارا تھا، انہوں نے تو مشکل موسیٰ کو پکارا تھا. تو جناب یوسف نے دعا کو بدلا سنا، اللہم بحق علی عندک، پروردگار مجھے واسطہ ہے علی کی اس عزت کا جو سب تو جانتا. نعرہ حیدری ہے، نعرہ حیدری ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں تک آؤ بچوں، سمجھ میں آ گئی. ارے جس کو ستارے خواب میں سجدہ کرے، آیت وہ بھی ہے، آیت یہ بھی ہے، قرآن وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، قرآن وہ بھی ہے، قرآن یہ بھی ہے. قرآن پورے پر ایمان ہونا چاہیے، قرآن پورے پر ایمان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آیت پر ایمان ہو دوسرے آیت میں شک ہے. تو تمہیں جس کو خواب میں ستارہ سجدہ کرے اس کی تو نبوت نے کبھی شک نہیں کیا. کسی مسلمان نے بات نہیں کی کہ یوسف نبی نہیں ہے. اور جس کے دروازے پر حقیقی ستارے، حقیقت میں ستارے نے سجدہ کیا اس کی خلافت میں شک ہے. پہلا ہے یا چوتھا ہے، پہلا ہے یا چوتھا ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ پوری توجہ جہاں جہاں میری آواز ہے. میں نے کہا مسلسلات کرنا چاہتا ہوں. اب چاہتا رہے نقتلوا یوسف، اور بھائی نے کہا یوسف کو قتل کرو. میں آس آپ کہہ رہا ہوں، قریب آ رہا ہوں. نقتلوا یوسف ابتروا ارض، اب یا کرو یوسف کو قتل کرو.
اگر یوسف کے قاتل سمجھ میں آ گئے تو پھر حسین کے قاتل بھی سمجھ گئے. یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں میرے دوستوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. اب بھائی نے کہا کیا کہا؟ یوسف کو قتل کر یا اس کو زمین میں کہیں پھینک دو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بھائی بھائی. کیوں کہہ رہے ہیں؟ یوسف نے گناہ کون سا کیا؟ اس لیے کہ یوسف کو نبوت ملی، یوسف کو اللہ نے عصمت عطا کی. میں آگے نہیں چلوں گا، بس آپ سمجھ لیں کہ میں نے کیا کہا. اتنا تو پتا چلا نا جب ایک باپ کے بیٹے لیکن معصوم تھے حسد کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو کہا یا تو یوسف کو قتل کرو یا اس کو کہیں زمین میں پھینک دو. یغل لکم وجہ ابیکم. پھر ہمارے باپ کا پورا توجہ ہم پر ہوگا. میرے قریب بیٹھنے والے آپ بیچارے وہ تو دور بیٹھے تھے، ان سے میری کوئی گلا نہیں. دیکھو یوسف کو یا تو قتل کر دو یا تو قتل کر دو. پتا چلا قاتل کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ جب ہم معصوم کو قتل کر دیں گے تو اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. میں نے آپ کی خدمت نعرہ ہے دلی ہے قاتل کے دماغ میں یہی ہوتا ہے، قاتل کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ جب میں معصوم کو قتل کر دوں گا تو پھر اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. جب یوسف کو قتل کرو گے یا زمین میں کہیں پھینکاؤ گے نا یغل لکم وجہ ابیکم، پھر ہمارے باپ کا پورا توجہ ہم پر ہوگا. پھر باپ بھی ہم بنیں گے، باپ بھی ہم بنیں گے. ارے یہاں سے میرے بزرگوں پتا چلا کہ ساتھ رہنے والوں کو بھی یہ پتا نہیں کہ نبوت وہ عطا کرتا ہے. یعنی جناب یعقوب کو بھی حق نہیں کہ اپنا باپ خود بنائے. ارے جب بھائی کو بھائی کا پتا نہیں تو تمہیں علی کا پتا کیسے چلے گا؟ نعرہ حیدری. ابھی آیت میں نے پوری نہیں پڑھی، آیت پوری نہیں پڑھی. جان پوچھ کر آستہ آستہ سے قریب یغل لکم وجہ ابیکم. پھر جب اس کو قتل ہو جائے گا نا یا ہم اس کو کہیں پھینک کرائیں گے تو پھر ہمارے بابا کا پورا توجہ ہم پر رہے گا. یوسف کو بھلا دے، یوسف کو بھلا دیں گے، پورا توجہ ہم پر رہے گا. اب آج پوری ہو رہی بتاؤں میرے پاس قوم عالمی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یوسف کو قتل کر کے جب بابا کے پاس پہنچے نا تو اپنے آپ کو کھانے کر کے دکھانا کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک ہے ہی نہیں. اب میرے بزرگوں کے ساتھ میں نے تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بزرگ نعرہ ہے دلی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو میرے پاس نہ بٹھاؤ. غریب ایسے جس طرح کراچی والے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ بزرگ میرے سامنے بیٹھے تاکہ میں آپ سے بات کروں. ہاں قتل کرنے کے بعد کیا کرنا؟ بات 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 سمجھنے بات نہیں ہے. بات تقول میں بات ہی قومن صالح. قتل کرنے کے بعد جب باپ کے پاس پہنچے تو اپنے آپ کو نیک کر دکھانا کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک ہے ہی نہیں. اسی لیے تفصیل شاہد ہے کہ یوسف کو کنویں میں گرانے کے بعد بکرے کو کاٹا اور خون 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 کے چھینٹے بڑے اس سے کھلتے تھے اور آتے ہی بابا کے سامنے نماز پڑھی. آتے ہی بابا کے سامنے نماز پڑھی کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک ہے ہی نہیں. آج تو پتا چلا کہ جو معصوم سے دشمنی کر کے نمازیں پڑھے سمجھنا وہی اس کا قاتل ہے. نعرہ حیدری ہے.
ہے جو کسی کے ذہن میں آیا ہو کب سے لکھن نے نماز کی مخالفت کی ہے؟ میں نے کہا جو معصوم سے دشمنی رکھ کر یا نمازیں کر پانچے بھی اوپر ہو کندھے پر بستر ہو علی سے دشمنی ہو سمجھنا یہی علی الحسین کا قاتل ہے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی. نعرہ حیدری. آئیے میرے نوجوانوں سر کو نہ ہلائیں سر کو نہ ہلائیں. پھر قرآن کی طرف چل رہا پھر قرآن. میرے بچے گھبرائے تھے کیوں جب بیٹے اور سامنے تو پھر گھبراؤ تو نہیں نا. عمر بادشاہ بات کرو میرے دوست. میں نے کیا درود پڑھے محمد علی محمد. اب دو روایتیں ہیں. جب عزیز مصر مر گیا توجہ ایک جملہ اگر میں سمجھا سکوں میری تمام میں تو جو علماء حق ہے ان کے میں جیت کے برابر نہیں لیکن جو علی کا دشمن ہے یہ بات بتا. میں نے آج تک آل محمد پر کبھی سودا نہیں کیا. میں آسمان سے نہیں اترا. میری عزت ہے ان کی وجہ سے. کوئی بھی ہو نعرہ حیدری ہو جو علماء حق ہیں میں ان کے پاؤں کے مٹی کے برابر بھی نہیں. یہ جو آج علماء تو اور بات ہے جو ننگے سرے والوں میں تھے جو آپ ننگے سر آزاد آ رہے حسین انشاءاللہ آپ قیامت میں میرے ساتھ ہوں. اور میں بھی کہتا ہوں پروردگار جب میں قیامت میں اٹھوں تو مجھے شامل کرنا عزادارہ میں حسین. ابھی مجھے دعا کرے کہ یہ جو ننگے سرے والوں ہیں سر والوں ہیں میں ان کے ساتھ قیامت میں اٹھوں. میرے دوستوں دو روایتیں پوری طرح یہ قرآن ہے حدیث نہیں. قرآن ہے حدیث نہیں. تو جب عزیز مصر مر گیا اور جناب یوسف مصر کا بادشاہ بنا تو زلیخا ہو گئی بوڑھی اور آن کے راستے میں بیٹھ گئے. اب کچھ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب یوسف وہاں پہ گزرا تو جناب زلیخا نے دیکھا اور ایسے کر کے کہا تو پاک ہے وہ پروردگار جس نے نافرمانی کی وجہ سے جس نے ناپاک ہے وہ پروردگار جس نے نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا. جناب یوسف گھوڑے سے اترے اور کہا تو زلیخا تو کہا میں زلیخا اور اب یہ قرآن کے الفاظ میں کیا کروں. اور یہ کیا کر جملہ کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ. وہ زلیخا میں ہوں جس نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی. آئے کوئی نہیں. میں نے کہا بڑا لطف آئے گا. وہ زلیخا میں ہوں. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ. وہ زلیخا میں ہوں جس نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی تھی. سب سما لیکن وہ تو معصوم تھا. دل تو کہتا ہے کہ پوری رات یہ کرتا. یہ قرآن کی آیت ہے میرے بچے. مزہ آئے گا اگر آل محمد کی ممدد ہے تو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ. دیکھو کیا ہے قرآن کے رموز ہے. یہ نہیں جو میں نے کیا تھا چوما رکھ دیا. یہ قرآن ہے. قرآن معجزہ ہے. زندہ معجزہ ہے قرآن. آج بھی قرآن زندہ معجزہ ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. وہ زلیخا میں ہوں. یہ تم تو معصوم ہے. کیا مانوں؟ ایک جملہ ہے کوئی بتائے. ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کی تو عادت ہے جہاں کوئی گاؤں ہوگا کسی خطے میں بھی تو وہاں
ملا ضرور ہوگا ختم دینے والا. اسے تو پوچھو اس کی معنی کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ آج چھوٹی سی ہے, اللہ کروالا کا دراوت تو نفسی بستا سما, میں وہ زلیخا میں ہوں جس نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ تو محکوم نکلا. یہ کہنا تھا یا جناب زلیخا سجدے میں دو اور دامن پروردگار ویسے تو میں گنہگار ہوں, لیکن سب سے بڑا گناہ میں نے یہ کیا کہ میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. عبداللہ میں آپ کے قریب آ رہے, یا اللہ, یا اللہ, بات کرے میرے بزرگ, دعا کر لیے, دعا کرے مجھے بات کرے. یا اللہ ویسے تو میں گنہگار ہوں, لیکن سب سے بڑا گناہ میں نے یہ کیا کہ میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھا. میں نے سمجھا تھا کہ یہ بھی میرے جیسا ہے, جس طرح میں گناہ کروں گی اس طرح یہ بھی کرے گا. اللہ کو یہ جملہ ایسا پسند آیا کہ یوسف کو کہا جوانی میں بتاتا ہوں, نکاح آپ کریں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اگر سورت میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, او میرے بزرگوں, خیال رکھنا, خیال رکھنا, سب سے بڑے میں بڑا گناہ ہے جو معصوم کو اپنے جیسا سمجھے. رسول نے فرمایا جس کو صورت یوسف سمجھ میں آئے اس کو میں بھی سمجھ میں آؤں گا, میری حال بھی سمجھ میں آئے گی. میں تعجب کرتا ہوں, زلیخا عورت تھی, اس کو بھی عقل آ گیا. ارے عورت کو عقل آ گیا کہ میں یوسف جیسی نہیں, اور پاکستان کے ملاؤں کو بھی عقل نہیں آیا جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. پتا چلا اور اللہ کو اسی ادا پر اتنا پیار. گھبرا تو نہیں جو میرے بزرگ, میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی, قرآن پڑھ رہا. ارے جب دنیا کو یوسف ہی سمجھ میں نہیں آئے تو رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہی ہے روایتوں میں تو یہی ہے نا, یہی ہے نا. مفسر نے یہی لکھا نا کہ جناب زلیخا نے کہا تھا یوسف میں حسین تھی اور تم سے زیادہ میں نے کوئی حسین نہیں دیکھا. تو جناب یوسف نے کہا زلیخا میں کہاں حسین, وہ جو آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا, بس نام محمد لگا, بس 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 بس. کہا میں کہاں, جناب یوسف کا میں کہاں حسین ہوں, وہ جو میرا آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. تو محمد کا نام ہے کا بس بس کا کیا ہوا, کا تم نے نام لیا اور میری دل میں اس کے لیے تم سے زیادہ محبت ہوگا. ارے جس کے اسم کا یہ حال ہے اس کے جسم کا کیا حال ہوگا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میں نے پہلے بھی کیا تھا,
نہیں آئے بیٹے کہنے کی میں نے کہا میرے دوستو آج بھی مسلمان کہتے ہیں علی کا قد چھوٹا تھا، شکم نکلا ہوا تھا، پنڈلیاں کمزور تھی. یہ کون سی آیت ہے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی قرآن کو کافی نہیں کہا. ان کو ہر بات قرآن کی مانتا ہے نا کہ یہ علی کا قد کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں. اور اگر قرآن ہی تمہاری تردید کرے تو، اور اگر قرآن ہی تمہاری تردید کرے تو پھر کہاں جائے گا؟ پھر میں تمہیں اگر کوئی جملہ کہوں تو تم بھاگے گا کسی کی بات نہیں. میرے دوستو یہ حسین کا ذکر ہے، قیامت تک رہے گا. حسین نام ہے زندگی کا، ہم زندہ قوم ہیں، زندہ ہم ہیں. حسین نام ہے زندگی کا. ارے اللہ نے اسی لیے کہا، میرا یقین ہے رسول نے کیوں ہجرت کی تھی مکے سے، کیوں گیا تھا؟ کیا اگر وہاں رہتا تو کفار قتل کرتی تھی؟ کیوں بھائی؟ میرا عقیدہ ہے وہ رسول جو مسجد میں، یعنی پتا ہے نا کہ جب سورۃ تبت یدا نازل ہوئی تو عبداللہ کی بیوی ام جمیلہ ڈنڈا لے کر آئی مسجد میں رسول صاحب نے ساتھی کے ساتھ. تو رسول نے تو کچھ نہیں کہا، ساتھی نے کہا آج خیر نہیں. تو رسول نے کہا کیا بات ہے، آج تم بھی مجھے نہیں دیکھ سکو گے. رسول غائب ہو گئے. ارے جو رسول مسجد میں غائب ہو سکتا ہے وہ بسترے پر کیوں نہیں غائب ہوا؟ نعرہ حیدری. ارے ابھی زیادہ مضبوط دلیل دیتا ہوں. ارے جو اللہ جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے اس کی رات اللہ رسول کو بھی اٹھا لیتا. اس کا محبوب اور حبیب ہے. آواز ہے عبدالحکیم ان کا خالق میں ہوں، ان کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. عبدالحکیم میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. آج علی ہے شب ہجرت میں 23 برس کا، رسول ہے 53 برس کا. اور آگے چل کر مسلمان کہیں گے کہ علی کا قد چھوٹا ہے، علی کا شکم نکلا ہوا تھا، علی کی پنڈلیاں کمزور تھی. میں نے علی کو بستر پر اسی لیے سلایا کہ اور تو اور کافر بھی ساری رات کہنے لگے یہ رسول سو رہا ہے. نعرہ حیدری. اب آئیے میرے نعرہ حیدری. میں یہی ختم کرتا جا رہا ہوں تو اسی لیے بتایا. اور حیران ہوں مسلمانوں کی بڑی کتاب کنز الایمان، مسلمان بھائیوں کی بڑی کتاب 18 جلد، ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، بیروت میں چھپتی ہے. بھائی گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ ملکیت یہ مطالعے کی کمزوری ہے جو آئمہ پر اعتراض کرتے ہیں. ارے تم نے دیکھا ہی کیا؟ تم نے دیکھی ہے سوکھی روٹیاں؟ تمہیں کیا پتا محمد علی محمد کا؟ میرے دوستوں یہ ہے میرا مولا علی جنہوں نے الزام لگا کہ علی کا قد چھوٹا تھا، یہ تھا. میں ابھی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں دلیل دینا چاہتا ہوں کہ کنز الایمان کے یہ الفاظ ہے کہ جب علی مدینے سے نکلتا تھا تو جو کوئی دیکھتا تھا کہتا تھا ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. یہ کیسا عزت والا جوان ہے، کوئی اللہ ہے. ما اجو ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. کوئی کہتا تھا یہ کیسا جوان ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ ہے. ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. یہ کیسا حسین جوان ہے
کوئی اللہ ہے. آج پتا چلا علی کہتے ہی اسے ہے جس کی صورت دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایمان سے مسلمانوں بتاؤ، ارے جس کی صورت دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، بتاؤ اس کی سیرت کا کیا حال ہوگا؟ بتاؤ اس کی سیرت کا کیا حال ہوگا؟ اس کی سیرت کا کیا حال ہوگا؟ میں گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ. میں نے کہا میں قریب آ کر بات کر رہا ہوں، مجھے در آم سے لگتا ہوں تاکہ آپ گھبرا نہ جائے. میں نے کہا میرے دوست قاتل ہوں، ہمیشہ یہی خیال رہتا ہے کہ مظلوم کو جب میں قتل کروں گا، ظالم کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں گا تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے اس کا ذکر ختم ہو جائے گا. اب آئیے پھر تک سورۃ یوسف کی طرف. گھبرائیں نہیں میرے بھائی، میں نے حدیث نہیں پڑھنا چاہتا، پھر میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. میرے دوست پھر جب بنیامین کو جناب یوسف نے بٹھا دیا مصر میں اور یہ بھائی آئے اور کہنے لگے کہ اس نے چوری کی تھی، بنیامین نے تو چوری کی تھی. اب مسلسل آئے تھے، درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑوں گا. الفاظ کہیں جناب یعقوب کے الفاظ کہیں قال بل سبلت لکم انفسکم امرا، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا. کتنا وزن ہے بات میں، وزن ہے. آپ کے بیٹے پوری توجہ، میرا بیٹا ایسا کام نہیں کر سکتا. صبر جمیل، ارے میرے لیے تو صبر جمیل ہے، میرے لیے تو صبر جمیل ہے. اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم. اور مجھے اپنے خدا میں امید ہے کہ وہ دونوں بیٹے مجھے واپس کرے گا. مجھے یقین ہے، یقین ہے. دیکھیں آپ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم. مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، مجھے اپنی خدا میں امید ہے، وہ دونوں بیٹے مجھے واپس کرے گا. وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے. مجھے وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اپنے چہرے کو پھیر دیا بیٹوں سے. دیکھیں اسلام آباد والے، دیکھو قرآن کا کتنا بڑا جملہ کھا گئے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور جناب یعقوب نے اپنے چہرے کو پھیر دیا، بات نہیں کی، اپنے چہرے کو پھیر دیا بیٹوں سے. اتنا تو پتا چلا کہ جس سے معصوم یا معصومہ منہ پھیر لے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یا أسفا، یا اسفا، یا اسفا، سب ماتم کرنا. آصف ماتم کرنے والا، یوسف جس کا ماتم کیا جائے. زبان سے بات کریں میرے نوجوان. یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے. دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں. دیکھو میں نے کوئی نیا آپ کے سامنے نہیں آیا، میں نے اتنی تقریریں کی ہیں اسلام آباد میں. اب تو آپ کو میرے قریب آنا چاہیے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اپنے بیٹوں سے منہ کو پھیر لیا. وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ، اور زور سے ماتم کرنے لگا. ہائے میرے یوسف، حرف ندا، ندبہ ہے ندبہ، ندبہ ہے ندبہ. اب میں آپ بچوں کو کیا سمجھاؤں، یہ حرف ندا ہے، یعنی زور سے ماتم کرنے لگا اور کہنے لگا ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف. اب فتوا لگاؤ یوسف پر.
نہیں میں آپ کو کہاں سمجھا گیا؟ اگر سمجھ میں آ جاتی تو باہر والے داد نہ دیتے. ارے دنیا کہتی ہے کہ اگر حسین کا غم کرنا ہے تو دل میں تو پہلے یعقوب پر فتوا لگاؤ. نعرہ حیدری. قریب بیٹھنے والے آپ تم سے بات کریں. نعرہ حیدری. یہی کہتے ہیں نا کہ اگر غم کرنا ہے تو غم گھر میں بیٹھ جاؤ, دل میں غم کرو. تو یہ قرآن ہے, قرآن کو کافی کہنے والے. اب یعقوب کے لیے کیا فتوا ہے؟ رسول نے فرمایا جس نے صورت یوسف کو سمجھ لیا اس نے مجھے بھی سمجھ لیا, میری حال کو بھی سمجھ لیا. تو اگر یوسف کے لیے کون ماتم کر رہا ہے؟ معصوم. کس کے لیے ماتم کرا؟ معصوم کے لیے. پہلی فتوا دو یعقوب پر. تو دل میں غم کیوں نہیں کرتا؟ تو دل میں کیوں غم نہیں کرتا؟ تو زور سے ماتم کیوں کر رہا ہے؟ ہائے یوسف, ہائے یوسف. نہیں, پوری آیت کا ترجمہ سنیں, پوری آیت کا ترجمہ سنیں, پوری آیت کا ترجمہ سنیں. وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اور زور کا ماتم کیا, ہائے یوسف, ہائے یوسف. اور اللہ نے کہا سچ بولو, ماتم نہیں کیا, اتنا روئے, اتنا روئے, ماتم کے ساتھ روئے بھی. بات نہیں کرو گے میں آگے نہیں چلوں گا. اور بچے کل میرے سامنے نہ دیکھنا, میں بچوں کو کہہ رہا ہوں محبت سے یہاں قریب ہو کر بیٹھنا, اس طرف بیٹھنا تاکہ میں بزرگوں سے بات کروں. ماتم دور سے کیا, پھر اتنا روئی, اتنا روئی کہ آنکھیں سفید ہو گئی. اور اللہ نے کیا کہا؟ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب میرا بڑا صابر بندہ تھا. بات کر میرے بھائی, میں سر بات کر لگا, آپ بھی بات کر میرے قریب بیٹھنے کا پوری توجہ. وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب نے پہلے ماتم کیا, ہائے میرے یوسف. پھر اتنا روئے, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. اور اللہ نے کہا وہ میرا بڑا صابر بندہ, بڑا صابر بندہ. ارے کون سی بات رہ گئی جس کے لیے میں جو تمہیں بلایا؟ کون سی بات رہ گئی؟ پتا چلا یعقوب نے ماتم بھی کیا, روئے بھی, اور اللہ نے صابر بھی کہا. پتا چلا معصوم کے لیے ماتم کرنا, رونا بے صبری نہیں, اہل صبر. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری طرف دیکھتے؟ نعرہ حیدری. ہاں بولا. پتا چلا معصوم کے لیے ماتم کرنا, وہاں سے ماتم کرنا, نام لے کر, نام لے کر, نام لے کر ماتم کرنا, زور سے رونا. یہ عین صبر ہے, بے صبری نہیں ہے. بس مجھے آگے چلنے دو, درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑتا. جب زور سے ماتم کیا, روئے, اور اللہ نے صابر کہا. اب بیٹے نے کہا کالو تاللہ تفتح تقتل یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الحالقین. بابا جب بھی ہم آتے ہیں یوسف کے فکر کے سوا اور کوئی ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا میرے دوستوں کتنا مزہ ہے بابا, جب بھی آتے جب بھی آتے جب بھی آتے تو خوب تذکرہ کرتا ہے یوسف کا. نہیں, آپ نے اس خیل کو نہیں دیکھا. اگر وہ سمجھتے تو آپ کو بڑا مزہ آتا. قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف. تو ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا یوسف کا, تو ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا یوسف کا,
ہمیشہ ہمیشہ پتا چلا مظلوم کا ذکر کسی خاص دن کے لیے نہیں ہوتا. نعرہ حیدری ہے. مظلوم کا ذکر کسی ٹائم کا پابند نہیں ہے, کسی جگہ کا پابند نہیں ہے. بابا تو ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا یوسف کا یہاں تک تو بیمار ہو جائے یا مر جائے یا مر جائے یا مر جائے. آپ نے اندازہ نہیں لگایا. مجھے قسم ہے ممبر کچھ بزرگ ہیں جن کے چہروں پر میری نظر ہے, وہ مجھے سمجھ رہے. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میں کیا کہنا چاہتا ہوں, بابا تو ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا یوسف کا, تو ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا یوسف کا یہاں تک بیمار ہو جائے یا ہلاک ہو جائے. اب جواب سنیں, اب جواب سنیں, اب جواب سنیں, اور پھر میں آپ سے بات کروں گا. بس یہ کہنا تھا بیٹوں کا یا جناب یعقوب نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا, بڑا جملہ ہے میرے بھائی. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو نعرہ حیدری ہے. میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا, میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا. مزہ تو اسی میں ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ارے ماتم میں کرتا ہوں, روتا میں ہوں, روتا ہوں یوسف کے لیے, تمہیں تو کچھ نہیں کہتا. یہ روتا میں ہوں, دکھ تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ ماتم میں کرتا ہوں, ارے ماتم میں کرتا ہوں, ایذا تمہیں کیوں پہنچتی ہے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنی بے قرار, میں اپنی بے قرار, میں اپنا غم خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اب بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستو. نعرہ حیدری. آپ جا کر سوچنا, رات جا کر سوچنا, اگر صورت یوسف سمجھ میں آ جائے تو رسول بھی سمجھ میں آ جائے, آل رسول سمجھ میں آ جائے. ماتم ہم کرتے ہیں, اس گلی سے جلوس نہ نکلے, اس گلی سے جلوس نہ نکلے, یہ غیر قانونی ہے. تو میں ممبر سے کہتا ہوں, جب بھی میں جنرل صاحب کا کہوں گا, جنرل صاحب کے معنی میرا مقصد چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, تو میرا خطاب اسی سے ہوتا ہے ممبر سے کہ جتنی بھی مذہبی سیاسی پارٹیاں ان کا کسی سے تعلق ہو سب پر بیعت کر دو. یہ جو مسلح پارٹیاں ہیں ان پر بیعت کر دو, تب یہ مذہبی کرائسس ختم ہوں گے. اور ایک رات آداب کی کیبنیٹ پاس کرے تاکہ آئندہ کوئی مسلمان مذہب کے نام پر ووٹ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. یہ ہمارا نظریاتی ملک ہے. کسی کی نانی سیاہ ہے تو دادی سنی ہے, کسی کا ایک بھائی سیاہ ہے دوسرا سنی ہے, پھر ہماری آپس میں رشتے داریاں یہ پیٹ بھرنے کے لیے مسلمانوں سے لڑتے ہیں. یہ کیا یہ مسجد کا میں اخبار میں روزانہ پڑھتا ہوں, یہ جو یہاں مجلس ہوئی ہے نا یہ غیر قانونی ہے, یہ جو یہاں جلوس نکلا ہے نا یہ غیر قانونی ہے. ارے حیا کر, شرم کر, حسین کی مجلس غیر قانونی, تو پھر قانون کیا ہے؟ تو پھر قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ نعرہ حیدری. ارے ہر دیوار پر لکھا ہوا ہے پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کی بنا ہے حسین. نعرہ حیدری. حقا کے بنا لا الہ الا اللہ ہے. میرے
اتنا پتا تو چل گیا. ارے یہ چھریاں مارتے, یہ زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں, یہ مر جاتے ہیں. یعقوب کا کیا فتویٰ ہے؟ وہی جو یعقوب کا بیٹو نے یعقوب کو کہا تھا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, آج بھی کہتے ہیں کہ ماتم نہ کرو, مر جاؤ گے. ارے ہماری زیادہ خوش قسمتی کیا ہے کہ حسین کے غم میں مر جائے. یہی تو شہادت ہے, یہی تو زندگی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اگر آپ انسان ہیں, اللہ نے آپ کو عقل عطا کیا ہے, تو رات جا کر کتنا سوچنا کہ رونے والا کون تھا, کس کے لیے رو رہا تھا. ماتم کرنے والا کون تھا, کس کے لیے ماتم کرنے والا, اور منع کرنے والے کون تھے, منع کرنے والے کون تھے. بس میں نے جملہ کر دیا, رات جا کر سوچنا تو حسین کے قاتل کون تھے. رات جا کر سوچنا, پوری توجہ کر رہا ہوں. ہم میرے دوستو, ہم پوری زندگی حسین کے لیے رسول رہے. جناب سیدہ, ارے حسین جب اسی دنیا میں آئے تو یہ کھانا نہیں رہا, ادا خانہ بن گیا. ہاں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, دو جملے میرے سنو, ہمیں کیا پتا میرے دوستوں. ہاں جناب یوسف کی مولانا فرمان علی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی ایک بہن تھی جس کا نام دینا. جناب فرمان علی مولانا مرحوم فرمان علی نے لکھا ہے کہ جناب یوسف کی ایک بہن تھی جس کا نام دینا تھا. جب یہ آئی نا مصر میں, جناب یوسف نے کہا بھائی کو لے کر آ. جب آئی, جب رات ہوئی تو سب کو نکالا اور کہا بھیا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. کہا بہن بات پوچھنا, لیکن ایک ہی بات نہ پوچھنا جس کی وجہ سے آپ مر جائیں. کہا بھیا ایک بات بتا کہ بھائی نے آپ کو کنویں میں کس طرح گرایا. بھیا یہ بات بتا کہ بھائی نے آپ کو کنویں میں کس طرح گرایا. کہا بہن یہ بات مجھ سے نہ پوچھ, مر جاؤ گی. کہا نہیں بھائیا بتاؤ تو بھائی نے آپ کو کنویں میں کس طرح گرایا تھا. کہا بہن اگر پوچھتی ہو تو پھر سن, سب سے پہلے بھائی نے میرا کرتا اٹھایا. سب سے پہلے بھائی نے میرا کرتا اتارا, کرتا اتار کر خنجر میرے قریب لے کر. نوجوانوں بزرگوں سادات گئے, سادات یہ صحیح نام آیا تو بھائی نے کرتا اتارا, خنجر قریب لے کر آئے تو جناب دینا بے ہوش ہو گئی. جناب دینا بے ہوش ہو گئی. میں کہتا ہوں لیکن ایک جملہ اور بھی ہے جو مجھے تاریخ میں ملا کہ جناب یوسف نے کہا بہن جب میرے بھائی مجھے کنویں پر لے کر آئے تو میں بڑا پیاسا تھا, حالانکہ ہمارے پاس پانی بھی موجود تھا. میں نے ننھے ہاتھ جوڑے, بھائیوں میں بڑا پیاسا, مجھے پانی دو. تو بھائی نے پانی کو گرا دیا, مجھے پانی نہ پلایا. پھر کرتا اتارا, خنجر نزدیک لے کر آئے. جناب زینا بے ہوش ہو گئی. میں کہتا ہوں یوسف کی بہن, آپ نے اپنے بھائی کی پیاس نہیں دیکھی تھی, آپ نے اپنے بھائی کا کرتا اترتا ہوا نہیں دیکھا تھا, آپ نے اپنے بھائی کے گردن پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھی, آپ نے اپنے بھائی کی لاش کو تڑپتے ہوئے گرم زمین پر نہیں دیکھا تھا. جناب دینا بات سن کر
بیوی زینب کو پھپھی اماں مجھے اجازت دو میں بابا کو بچا لوں، پھپھی اماں مجھے اجازت دو میں بھیا کو بچا لوں۔ کہا بیٹے کیسے بچاؤ گی؟ کہا بابا حسین نے مجھے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرا نانا رسول مدینے کے بازار میں آیا، یہودیوں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ قتل کرے۔ جب یہ خبر میری دادی زہرا کو ہی جا کر رکھی اور بازار میں آ کر کہا یہودیوں میں محمدیت کے لیے میرے بابا کو قتل نہ کرو، تو یہودیوں نے چھوڑ دیا۔ پھپھی اماں میں بھی شبر کا کہوں گی، میں حسین کی چھوٹی بیٹی ہوں، میرے بابا کو قتل نہ کرو۔ ہاں میرے نوجوانوں، جناب سکینہ چلی، جناب سکینہ چلی، تاریخ تبری کے الفاظ ہے، وہ خود ناقل ہے۔ تو میں نے جو خنجر نکالا، میں نے 4 سال کی بچی کو آتے ہوئے دیکھا اور آتے ہی اپنی گردن کو حسین کے گردن پر، میں نے پوچھا کون ہوتا ہے؟ شمر میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ میرے بابا نے دوبارہ کیا بگاڑا ہے؟ اب ادب کے ساتھ پڑھوں گا تو جملے میں وہ نہیں کروں گا کہ کہیں حسین کی ماں ناراض نہ ہو جائے۔ آواز نہیں، میں نے کہا سکینہ جاتی ہو یا میں تمہیں بھیجوں؟ تو سکینہ نے کہا پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو۔ پوچھا سوال نے پھر تم نے کیا کیا؟ تو میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے 4 سال کی بچوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ اب راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جبر نے کیا کیا، سکینہ کو دھکا دیا اور میں نے دیکھا سکینہ 3 مرتبہ گری پھر 3 مرتبہ گری پھر اٹھی اور کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی۔ ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ چچا عباس ابھی تو آؤ، چچا چچا ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ ارے کون تھا جو میرے مولا کو بچائے؟ کون تھا جو میرے مولا کو بچائے؟ خیموں کو آگ لگ گئی، خیموں کو آگ لگ گئی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 4 سال کی بچی خیمے سے نکلی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، دل نے کہا کہ یہ آگ بجھا دو۔ میں دوڑا، بچی تیز دوڑی، میں اور دوڑا، بچی اور تیز دوڑی۔ کہا جب میں قریب آ گیا تو بچی منہ کے بن گئی اور ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید لاتی، اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی پوتی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی پوتی ہوں۔ نوجوانوں، کربلا کے میدان میں سامنے غریب آ گئی، رات پڑ گئی، 2 ہفتوں نے نادری پڑھا، خیبر میں رسول نے پڑھا تھا، کربلا میں زینب نے پڑھا۔ بیویوں کو جمع کیا اور کہا بیویوں آج حسین میں زینب، آج عباس میں ہوں، میں پہرا دیتی ہوں۔ اسے پہرا دیتے دیتے بیوی زینب نے ججب سیدھے ہو کیا اور ایک مرتبہ نادے علی پڑھا، ادھر نادے علی پڑھا، گھوڑے سوار کو دیکھا، بی بی فضا کو کہا ماں یہ گھوڑے سوار آ رہا ہے، اس کو کہو زینب کے پاس کچھ نہیں ہے، زینب کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی کیا کرنے کے لیے آئے؟ میں نے ابھی حسین کے بال سلائے، تم چلے جاؤ۔ جناب فضا کہا دادی گھوڑے سوار آ رہا۔ اب جناب زینب آگے بڑھی، گھوڑے کے لگام کو پکڑا اور میں نے تو ایک ہی جملہ پڑھا، آواز گھوڑے سوار مجھے جانتے نہیں، میں علی کی بیٹی عباس کی بہن، حسین کی بہن نہیں کہا، گھوڑے سوار میں علی کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن ہوں۔ بی بی کہتے جب میں نے عباس کا نام لیا میں نے دیکھا 2 سائے دوڑتے ہوئے آئے، میرے پاؤں پر ہاتھ رکھے، میں نے جو دیکھا دونوں عباس کی چھوٹی بیٹی آتی، تو کہتی پھپھی اماں ہمارے بابا کا نام نہ لے، جب تو ہمارے بابا کا نام لیتی ہے ہم دیکھ کے ہمارے بابا کی لاش نہ پھٹو کر جاتی، اور کہتی آجا دادی اجازت دلوا دی، آج پہلے کیوں دیتی؟ بی بی زینب نے کہا گھوڑے سوار چلا، نقاب کو ہٹایا اور کہا بیٹا
میرے دادا علی کی نظر میری بہن سکینہ کے کانے پر آیا اور کہا آؤ سکینہ، آؤ سکینہ۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، ان سے ملو جنہوں نے بلایا ہے، میں نے تو نہیں بلایا، بیٹوں نے بلایا ہے، ان سے ملو، مجھے قسم اس ممبر کی۔ علی 2 قدم آگے بڑھ کر بیٹھ گیا، بازو کو پھیلا ہے، سکینہ میں تمہارا دادا نہیں، سکینہ میں تمہارا دادا نہیں، دادا کا لگا ہے، سکینہ دوڑی، ننھے ننھے ہاتھ دادا کے گلے میں ڈالیں گا۔ ہاں دادا، مجھے آج پتا چلا میری بھوبھی بہن ابھی باقی ہے اور میں سکینہ غریب حسین کی بیٹی۔ دادا آج تو آپ کو پتا چلا کہ بیٹی تو آپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ دادا علی بھوبھی بہن آپ کی بیٹی تھی نا، جب بیٹی نے بلایا تو کوفے کے کربلا پہنچ گئے اور آج شام کو جب میرا بابا کا تلفون ہے، میں کربلا کے میدان میں دوڑتی رہی، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ یہ کانا تھا، یہ جناب علیہ السلام نے قمیص کا بٹن کھولا، کرتے کا بٹن کھولا۔ سکینہ ذرا میری گردن کو دیکھو، سکینہ ذرا میری گردن کو دیکھو، نوجوانوں قیامت آ گئی۔ جیسے سکینہ کی نظر دادا کے گلے پر پڑی، بے ہوش ہو گئی۔ دادا، یہ آپ کے دادا، یہ آپ کے گردن پر خنجر کا نشان ہے، دادا یہ آپ کے گردن پر خنجر کا نشان ہے۔ آگے بیٹا، جب تم کربلا کے میدان میں دوڑ رہی تھی، میری گردن حسین کے گردن میں تھی۔ حسین اکیلا نہیں تھا، آپ کا نانا ساتھ تھا، آپ کی دادی فاطمہ تھا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگی، یا اللہ، یا اللہ، یہ واسطہ حسین کی غربت کا، یا اللہ، یہ جو ننگے سر والے دور دور سے آئے ان کے دین دنیوی نیک مقاصد پورے کر۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد رال محمد کی عظمت کا، جو مومن مومنہ سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو صفحہ کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے زینب کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے سکینہ کا، یا اللہ سب کو جو بیمار ہیں ان کو مقوت کی آزادی عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ یہ عزادار کاؤنسل جس نے یہ غریبوں کا سب سے عذاب اٹھایا ہے ان کے دینی دنیوی نیک مقاصد پورے کر۔ یا اللہ جو مومن زیارات کے متمنی ہیں یا ان کی وہ میں بھی پوری کریں۔ یا اللہ ہمارے بھائی کسی محکمے میں بھی کام کرے مومن، یا اللہ اس کو ہر شریف کے شر سے محفوظ رکھو۔ یا اللہ ہمارے حسین ترین ملک پاکستان کی شاد اور آباد، یا اللہ تمام مسلمان بھائیوں کے دل میں محمد آل محمد کی محبت پیدا کرے۔ یا اللہ یہ مذہب کے نام پر جو کرائسل ہو رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی کر رہے ہیں۔